السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم نے جہاں سے اپنی کہانی کا سلسلہ توڑا تھا وہیں سے ہم اپنا سلسلہ جوڑتے ہیں۔ تو آئیے آپ سب کے پیش نظر کرتے ہیں پیر کامل کی اگلی قسط۔ اس ہفتے میں ان دونوں کے درمیان ہونے والا یہ تیسرا جھگڑا تھا اور تینوں بار جھگڑا شروع کرنے والا اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ معز اور اس کے تعلقات ہمیشہ ہی ناخوشگوار رہے تھے۔ ان کا جھگڑا بچپن سے لے کر اب سے کچھ پہلے تک صرف زبانی کلامی باتوں اور دھمکیوں تک ہی محدود رہتا تھا، مگر اب کچھ عرصے سے وہ دونوں ہاتھا پائی پر بھی اتر آئے تھے۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ وہ دونوں اسکول سے اکٹھے واپس آئے تھے اور گاڑی سے اترے تو اس کے چھوٹے بھائی نے بڑی درستگی کے ساتھ پیچھے ڈکی سے اس وقت اپنا بیگ کھینچ کر نکالا جب معز اپنا بیگ نکال رہا تھا۔ بیگ کھینچتے ہوئے معز کے ہاتھ کو بری طرح رگڑ آئی۔ معز بری طرح تلملایا۔ تم اندھے ہو چکے ہو؟ وہ اطمینان سے اپنا بیگ اٹھائے بے نیازی سے اندر جا رہا تھا۔ معز کے چلانے پر اس نے پلٹ کر اس کو دیکھا اور لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ معز کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ وہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے اندر چلا آیا۔ اگر دوبارہ تم نے ایسی حرکت کی تو میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس کے قریب پہنچتے ہوئے معز ایک بار پھر دھاڑا۔ اس نے بیگ کندھے سے اتار کر نیچے رکھ دیا اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ نکالوں گا۔ تم کیا کرو گے؟ ہاتھ توڑ دو گے؟ اتنی ہمت ہے؟ یہ میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب تم دوبارہ یہ حرکت کرو گے۔ معز اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر اس کے بھائی نے پوری قوت سے اس کا بیگ کھینچتے ہوئے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ نہیں، تم مجھے ابھی بتاؤ۔ اس نے معز کا بیگ اٹھا کر دور پھینک دیا۔ معز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے زمین پر پڑا ہوا اپنے بھائی کا بیگ اٹھا کر دور اچھال دیا۔ ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر اس کے بھائی نے پوری قوت سے معز کی ٹانگ پر ٹھوکر ماری۔ جواباً اس نے پوری قوت سے چھوٹے بھائی کے منہ پر مکہ مارا جو اس کی ناک پر لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کی ناک سے خون ٹپکنے لگا۔ اتنے شدید حملے کے باوجود اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی تھی۔ اس نے معز کی ٹائی کھینچتے ہوئے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ معز نے جواباً اس کی شرٹ کو کالر سے کھینچا۔ اسے شرٹ کے پھٹنے کی آواز آئی۔ اس نے پوری قوت سے اپنے چھوٹے بھائی کے پیٹ میں مکہ مارا اور اس کے بھائی کے ہاتھ سے اس کی ٹائی نکل گئی۔ ٹھہرو، میں تمہیں اب تمہارا ہاتھ توڑ کر دکھاتا ہوں۔ معز نے اسے گالیاں دیتے ہوئے لاؤنج کے ایک کونے میں پڑے ہوئے ایک ریکٹ کو اٹھا لیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو مارنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے ریکٹ اس کے بھائی کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے پوری قوت سے گھما کر اتنی برق رفتاری کے ساتھ اس ریکٹ کو معز کے پیٹ پہ مارا کہ وہ سنبھل یا خود کو بچا بھی نہیں سکا۔ اس نے یکے بعد دیگرے اس کی کمر اور ٹانگ پر ریکٹ برسا دیے۔ اندر سے ان دونوں کا بڑا بھائی اشتعال کے عالم میں باہر لاؤنج میں آ گیا۔ کیا تکلیف ہے تم دونوں کو؟ گھر میں آتے ہی ہنگامہ شروع کر دیتے ہو۔ اس کو دیکھتے ہی چھوٹے بھائی نے اٹھا ہوا ریکٹ نیچے کر لیا تھا۔ اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے سے بڑے بھائی کو مارتے ہو؟ اس کی نظر اب اس کے ہاتھ میں پکڑے ریکٹ پر گئی۔ نہیں آتی، اس نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہوئے ریکٹ ایک طرف اچھال دیا اور بڑی بے خوفی سے کچھ فاصلے پر پڑا ہوا اپنا بیگ اٹھا کر اندر جانے لگا۔ معز نے بلند آواز میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ ابھی تک اپنی ٹانگ سہلا رہا تھا۔ شیور، وائی ناٹ؟ ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سیڑھیوں کے آخری سرے پر رک کر اس نے معز سے کہا، اگلی بار تم بیٹ لے کر آنا۔ ٹینس ریکٹ سے کچھ مزہ نہیں آیا، تمہاری کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ معز کو اشتعال آ گیا۔ تم اپنی ناک سنبھالو، وہ یقیناً ٹوٹ گئی ہے۔ معز غصے کے عالم میں سیڑھیوں کو دیکھتا رہا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔ مسز سمانتھا رچرڈز نے دوسری رو میں کھڑکی کے ساتھ پہلی کرسی پر بیٹھے ہوئے اس لڑکے کو چوتھی بار گھورا۔ وہ اس وقت بھی بڑی بے نیازی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ وقتاً فوقتاً وہ باہر سے نظریں ہٹاتا، ایک نظر مسز سمانتھا کو دیکھتا، اس کے بعد پھر اسی طرح باہر جھانکنے لگتا۔ اسلام آباد کے ایک غیر ملکی اسکول میں وہ آج پہلے دن اس کلاس کی بیالوجی پڑھانے کے لیے آئی تھیں۔ وہ ایک ڈپلومیٹ کی بیوی تھیں اور کچھ دن پہلے ہی اسلام آباد اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھیں۔ ٹیچنگ ان کا پروفیشن تھا اور جس ملک میں ان کے شوہر کی پوسٹنگ ہوئی وہ وہاں سفارت خانہ سے منسلک اسکولز میں پڑھاتی رہیں۔ اپنے سے پہلے بیالوجی پڑھانے والے ٹیچر
مسز میرین کی اسکیم آف ورک کو ہی جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کلاس کے ساتھ کچھ ابتدائی تعارف اور گفتگو کے بعد دل اور نظام دوران خون کی ڈائیگرام رائٹنگ بورڈ پر بناتے ہوئے اسے سمجھانا شروع کیا۔ ڈائیگرام کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے اس لڑکے کو کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے دیکھا۔ پرانی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر مرکوز رکھتے ہوئے انہوں نے اچانک بولنا بند کر دیا۔ کلاس میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ اس لڑکے نے سر گھما کر اندر دیکھا۔ مسز سمانتھا رچرڈز نے اس سے نظریں ملائیں۔ مسز سمانتھا رچرڈز مسکرائیں اور ایک بار پھر انہوں نے اپنا لیکچر شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک انہوں نے اسی طرح بولتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر رکھیں جو اب اپنے سامنے پڑی نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے بعد مسز سمانتھا رچرڈز نے اپنی توجہ کلاس میں موجود دوسرے اسٹوڈنٹس پر مرکوز کر لی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ خاصا شرمندہ ہو چکا ہے، دوبارہ باہر نہیں دیکھے گا، مگر صرف 2 منٹ کے بعد انہوں نے اسے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر متوجہ دیکھا۔ وہ ایک بار پھر بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ بلا توقف اس لڑکے نے گردن موڑ کر پھر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار مسز سمانتھا مسکرائی نہیں بلکہ قدرے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر لیکچر دینا شروع کر دیا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد انہوں نے رائٹنگ بورڈ کو دیکھنے کے بعد دوبارہ اس لڑکے کو دیکھا تو وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس بار غیر محسوس طور پر ان کے چہرے پر کچھ ناراضی نمودار ہوئی اور وہ کچھ جھنجھلاتے ہوئے خاموش ہوئیں، اور ان کے خاموش ہوتے ہی اس لڑکے نے کھڑکی کے باہر سے اپنی نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار اس لڑکے کے ماتھے پر بھی کچھ شکنیں تھیں۔ ایک نظر مسز سمانتھا رچرڈز کو ناگواری سے دیکھ کر وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کا انداز اس قدر توہین آمیز تھا کہ مسز سمانتھا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سالار، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ نتھنگ، یک لفظی جواب آیا۔ وہ اب چپتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں کیا پڑھا رہی ہوں؟ ہوپ سو، اس نے اتنے روڈ انداز میں کہا تھا کہ سمانتھا رچرڈز نے یکدم ہاتھ میں پکڑا ہوا مارکر کیپ سے بند کر کے ٹیبل پر پھینک دیا۔ یہ بات ہے تو پھر یہاں آؤ اور یہ ڈائیگرام بنا کر اس کو لیبل کرو، انہوں نے اسفنج کے ساتھ رائٹنگ بورڈ کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ یک کے بعد دیگرے لڑکے کے چہرے پر کئی رنگ آئے۔ انہوں نے کلاس میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس کو آپس میں نظروں کا تبادلہ کرتے دیکھا۔ وہ لڑکا اب سرد نظروں کے ساتھ سمانتھا رچرڈ کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے رائٹنگ بورڈ سے آخری نشان صاف کیا وہ اپنی کرسی سے ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھا۔ تیز قدموں کے ساتھ اس نے ٹیبل پر پڑا ہوا مارکر اٹھایا اور برق رفتاری کے ساتھ ڈائیگرام بنانے لگا۔ پورے 2 منٹ 57 سیکنڈ کے بعد اس نے مارکر پر کیپ لگا کر اسے میز پر اسی انداز میں اچھالا جس انداز میں سمانتھا رچرڈ نے اچھالا تھا، اور سمانتھا رچرڈ کی طرف دیکھے بغیر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ مسز رچرڈ نے اسے مارکر اچھالتے یا اپنی کرسی کی طرف جاتے نہیں دیکھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں رائٹنگ بورڈ پر 3 منٹ سے بھی کم عرصہ میں بنائی جانے والی اس لیبلڈ ڈائیگرام کو دیکھ رہی تھی، جسے بنانے میں انہوں نے 10 منٹ لیے تھے اور وہ ان کی ڈائیگرام سے زیادہ اچھی تھی۔ وہ کہیں بھی معمولی غلطی نہیں ڈھونڈ سکیں۔ کچھ خفیف سی ہوتے ہوئے انہوں نے گردن موڑ کر ایک بار پھر اس لڑکے کو دیکھا اور وہ پھر کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وسیم نے تیسری بار دروازے پر دستک دی۔ اس بار اندر سے ماما کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ ماما میں ہوں، دروازہ کھولو، وسیم نے دروازے سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ اندر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے کا لاک کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وسیم نے دروازے کے ہینڈل کو گھما کر دروازہ کھول دیا۔ ماما اس کی جانب پشت کیے اپنے بیڈ کی طرف بڑھی۔ تمہیں اس وقت کیا کام آن پڑا ہے مجھ سے؟ آخر تم نے اتنی جلدی دروازہ کیوں بند کر لیا تھا؟ ابھی تو 10 بجے ہیں، وسیم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ بس نیند آ رہی تھی مجھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وسیم اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا۔ تم رو رہی تھی؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ ماما کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں اور وہ اس سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، رو نہیں رہی تھی، بس سر میں کچھ درد ہو رہا تھا، ماما نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وسیم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹمپریچر چیک کرنے کی کوشش کی۔ کہیں بخار تو نہیں ہے؟ اس نے کچھ تشویش بھرے انداز میں کہا اور پھر ہاتھ چھوڑ دیا۔ بخار تو نہیں ہے؟ پھر تم کوئی
ٹیبلٹ لے لیتی، میں لے چکی ہوں۔ اچھا تم سو جاؤ، میں باتیں کرنے آیا تھا مگر اب اس حالت میں کیا باتیں کروں گا تم سے؟ وسیم نے قدم باہر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ماما نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ خود اٹھ کر اس کے پیچھے گئی اور وسیم کے باہر نکلتے ہی اس نے دروازے کو پھر لاک کر لیا۔ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ وہ ایک بار پھر ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل یو این ہسٹری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کریں۔ تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔